بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، ہم آپ کو آج ایک کوے کی کہانی سنائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا پہلے انسان ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر کے دنیا میں اتارا۔ آپ دونوں نے میدان عرفات میں جو حجاز مقدس میں واقع ہے سکونت اختیار کی، یہاں ان کی اولاد پیدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل میں جھگڑا پیدا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس جھگڑے کا حل یہ نکالا کہ دونوں بھائی اپنی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ جس کی قربانی قبول فرمائے اسی کی بات مان لی جائے گی۔ حابیل بکریاں چرایا کرتے تھے، انہوں نے اپنے ریوڑ سے ایک اچھی سی بکری قربانی کے لیے منتخب کی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور چونکہ بد نیت تھا اسی لیے اس نے قربانی کے لیے بھی خراب غلے کا انتخاب کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے حکم سے دونوں نے اپنی اپنی قربانی پہاڑ پر رکھ دی۔ اب انہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا آسمان سے بجلی یعنی آگ نمودار ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قربانی کو جلا کر راکھ کر دے گی، جبکہ قبول نہ کی جانے والی قربانی جوں کی توں موجود رہے گی۔ تھوڑی ہی دیر بعد آسمان سے بجلی کڑکی اور حابیل کی بکری جل کر راکھ ہو گئی، جبکہ قابیل کا غلہ ویسے کے ویسا رکھا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر کے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا، مگر قابیل نے اس فیصلے کو اپنی توہین سمجھا۔ وہ سخت غضبناک ہو گیا اور حابیل سے کہا میں تجھے قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ پائے۔ حابیل نے قابیل کی بات تحمل سے سنی اور نرم لہجے میں جواب دیا، بے شک تیری جو مرضی میں آئے کر، مگر میں جواب میں تجھ پر کسی صورت ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہوگا جو مجھے کسی حال میں قبول نہیں۔ باقی رہا قربانی کی قبولیت کا معاملہ تو اے میرے بھائی یاد رکھ، اللہ تعالیٰ کے لیے صرف وہی قربانی اور نظر قابل قبول ہوتی ہے جو خلوص نیت اور نیک نیت کے ساتھ پیش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بد نیت کی دھمکی کام آ سکتی ہے، نہ بلا وجہ کا غم و غصہ۔ قابیل کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے بھائی حابیل کی اس اچھی بات پر غور کرتا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو قبول کرے گا، مگر دنیا کا پہلا باطل انسان بننا اس کے نصیب میں لکھا جا چکا تھا۔ حابیل کی نصیحت نے اسے اور زیادہ مشتعل کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا۔ کچھ دیر بعد غصہ ٹھنڈا ہوا اور ہوش و حواس ٹھکانے آئے تو بھائی کی لاش کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس کا کیا کرے۔ یہ دنیا میں پہلی انسانی موت تھی اور پہلی ہی لاش، اس وقت تک مردے یا میت کے بارے میں کوئی حکم نہ دیا گیا تھا۔ قابیل سخت پریشان تھا، اسے یہ بھی خوف تھا کہ حابیل کے قتل پر حضرت آدم علیہ السلام اس سے ضرور باز پرس کریں گے اور پھر نہ جانے کیا ہو۔ وہ سر پکڑ کر وہیں ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سامنے ایک درخت پر دو کوے آ بیٹھے، دونوں آپس میں لڑنے لگے اور بالآخر ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالا۔ مرنے والے کوے کی لاش درخت سے نیچے آ گری۔ زندہ بچ جانے والا کوا بھی اس کے قریب اتر آیا اور چونچ سے زمین کھودنے لگا، یہاں تک کہ ایک اچھا خاصا گڑھا بن گیا۔ پھر وہ مردہ کوے کو چونچ سے پکڑ کر گڑھے کے قریب لے آیا اور چونچ ہی سے دھکا دے کر گڑھے میں گرا دیا۔ اس کے بعد گڑھے کو مٹی سے بھر دیا۔ قابیل حیرت سے آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اسے جہاں حابیل کی لاش چھپانے کی ترکیب پتہ چل گئی تھی، وہیں اس بات کا سخت دکھ پہنچا اور شرمندگی ہوئی کہ انسان ہونے کے باوجود اس کی سمجھ ایک پرندے جیسی بھی نہیں۔ تف ہو مجھ پر، میں ایک حقیر پرندے سے بھی گیا گزرا ہوں۔ وہ بار بار سوچتا اور ہر بار اسے اپنی عقل و سمجھ پر پہلے سے زیادہ ندامت ہوتی۔ پھر قابیل نے کوے ہی کی طرح گڑھا کھود کر حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ پیارے ساتھیوں، حابیل اللہ تعالیٰ کے نیک اور محبوب بندے تھے، جبکہ قابیل اللہ کا نافرمان اور باغی۔ اسی لیے ضرورت تھی کہ حابیل کے پاک جسم کی توہین نہ ہو۔ دوسری طرف انصاف کا تقاضا تھا کہ قابیل کو اس کی بری حرکت پر اپنی نظروں سے گرا دیا جائے۔ اسی لیے اس کی نہ الہام کے ذریعے مدد کی گئی اور نہ ہی لاش کو چھپانے کے لیے عقل کی روشنی عطا کی گئی، بلکہ ایک ایسے حیوان یعنی کوے کو اس کا رہنما بنایا گیا جس کی عیاری و مکاری آج بھی ضرب المثل ہے۔ اور قابیل کو کہنا پڑا
ہائے افسوس کیا میں ایسا گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے جیسا بھی نہ بن سکا۔ یہ واقعہ قرآن کریم کی سورہ مائدہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔